جانے کے بعد میں کہنے لگا کہ بھائی تمہاری زمین کے اندر خزانہ نکلا ہے اور ہم نے آپ سے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا تھا، تم اس کے مالک تھے، اپنا خزانہ یہاں سے نکالو اور لے کر کے جاؤ۔ اب دوسرا والا کہنے لگا او بھائی مجھے نہیں چاہیے خزانہ وزانہ، میں نے زمین دے دی، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تجھے بیچ دیا، میں اس کو نہیں لوں گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک اہم موضوع جس کو میں نے آج بیان کرنا ہے، بات کی طرف توجہ رکھیں اور غور کریں، توجہ کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ جو موضوع آج کا ہے اور جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے کہ اگر اس کو زندگی میں اختیار نہ کیا جائے تو پھر ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر بھی بے سکونی اور آخرت کے اندر بھی بے سکونی رہے گی۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ موضوع ایسا ہے کہ اس کو ہر بندے کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر جگہ اس چیز کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فرمایا، اے ابو ہریرہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو گے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ چھوڑ دیجئے اسے، رہنے دیجئے، وہ جنریٹر چلے گا، چالو ہو جائے۔ آواز آ رہی ہے بھائی؟ ہاں سنتے رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ ایک اور مثال دے کر سمجھایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملاک دینکم الورع، توجہ رکھیں بھائی، آ جائے گی لائٹ، کہ تمہارے دین کی سیمنٹ تقوی ہے۔ جس طریقے سے ملاک بولتے ہیں عربی کے اندر کہ دو اینٹ کو جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جو چیز کام آتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے عربی میں ملاک۔ پہلے زمانے میں چونا ہوتا تھا، گارا ہوتا تھا تو اس کو کہا جا سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو چونے اور گارے کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں کیا چیز کہی جائے گی؟ آج کے زمانے میں کہا جائے گا کہ ملاک سیمنٹ اور ریت، یہی چیز تو ہوتی ہے، اسی سے دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ تو فرمایا تمہارے دین کی جو سیمنٹ ہے، تمہارے دین کی دیوار کو جو مضبوط کرنے والی چیز ہے وہ ہے ورع اور تقوی۔ دیکھیے، اگر کسی دیوار کے اندر اس کو مضبوط کرنے والی چیز سیمنٹ نہ ملایا جائے اور چوکے پہ چوکے اسی طرح جمع کر کے رکھ دیے جائیں، تو اب آپ غور کریے کہ اس دیوار کو گرانا کیا بہت زیادہ مشکل کام ہے؟ بہرحال اگر آپ دیوار کو اسی طریقے سے جما دیں اور اس کو مضبوط کرنے والی چیز سیمنٹ اس کے اندر نہ ڈالیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو گرانا بہت آسان ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دھکا دے گا تو وہ گر کر کے ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر انسان کی زندگی کے اندر تقوی نہیں ہوگا، ورع نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے کہ اس کے دین کی بنیاد ہلانا شیطان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اس کو چٹکیوں میں گناہوں میں مبتلا کر دے گا شیطان۔ جس طریقے سے مضبوط دیوار بنانے کے لیے اس میں اچھی کمپنی کا سیمنٹ ڈالا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ اور ہم اپنے دین کی
دیوار کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو تقوی پر زندگی لانی پڑے گی۔ اس کے بغیر کوئی آدمی یہ سوچے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، یہ وہم ہے اور خیال ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور پھر اپنی زندگی میں غور کریں کہ تقویٰ کس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر داخل ہوگا۔ کچھ واقعات ہیں، ان پر غور کیجئے اور پھر دھیان لگائیے کہ کیا ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے زمین خریدی، زمین لے لی، جو کاغذات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو رقم دینی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں فائنل ہو گئی۔ اب جب زمین جوتنے لگے اور زمین کے اندر کھیتی کرنے کا ارادہ ہوا تو اس شخص کو اس زمین کے اندر دبا ہوا خزانہ ملا۔ توجہ کے ساتھ دیکھتے جائیے گا کہ تقویٰ کس طریقے سے زندگی میں آتا ہے۔ تو جب اس کے اندر گڑا ہوا خزانہ اس شخص کو ملا، اگر آج کا ہمارا زمانہ ہو جو گرا پڑا زمانہ ہے تو کیا ہوگا بھائی؟ یہ ہوگا کہ کانوں کان خبر مت دینا، مٹی ڈال، مٹی ڈال ذرا بند کر، پتہ نہ چل جائے کسی کو، یہی تو ہوگا بھائی۔ مٹی ڈال اور بعد میں لڑکے کو اور بیٹے کو شام میں لے جا کر کے نکالیں گے اور نکال کے لا کر کے گھر کے صندوق میں بھر دیں گے اور خوشی خوشی کے مارے بس ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ بھائی مال ہاتھ لگ گیا، نسلیں تک مالدار ہو جائیں گی، مزہ آ گیا۔ یہ ہمارے دور کا اگر ہو، اس وقت کے اور اس دور کے لوگوں کو دیکھیے۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ اس زمین کے اندر خزانہ نکلا ہے، یہ آدمی اس شخص کے پاس میں گیا جس کی زمین تھی، اور جانے کے بعد میں کہنے لگا کہ بھائی تمہاری زمین کے اندر خزانہ نکلا ہے اور ہم نے آپ سے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا تھا، تم اس کے مالک تھے، اپنا خزانہ یہاں سے نکالو اور لے کر کے جاؤ۔ اب دوسرا والا کہنے لگا او بھائی مجھے نہیں چاہیے خزانہ وزانہ، میں نے زمین دے دی، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تجھے بیچ دیا، میں اس کو نہیں لوں گا۔ دونوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ نہیں یہ تو تمہیں لینا پڑے گا، وہ کہنے لگا نہیں تمہیں لینا پڑے گا۔ اور آج کے زمانے میں اگر نکلے تو آج کے زمانے میں یہ ہوگا کہ ہاتھ لگا کے دکھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، آج الٹا ہوگا۔ تقویٰ دیکھیے، تقویٰ کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں لوگ قاضی کے پاس میں پہنچے، وہاں جا کر کے مقدمہ دائر ہوا کہ صاحب بات یہ ہے، میں نے ان سے زمین خریدی، میں نے کوئی خزانہ وزانہ تو ان سے خریدا نہیں ہے، اب زمین میں خزانہ نکلا ہے تو میں اس کو کیوں لوں، وہ تو ان کا ہے، ان کی زمین تھی۔ وہ کہنے لگا دیکھیے صاحب میں نے تو بیچ دیا سب کچھ، میں یہاں سے بے دخل ہو کر کے چلا گیا، مجھے کیا لینے دینا اب اس کے اندر کیا نکل رہا ہے، کیا نکلے گا، کیا بوئے گا، یہ مالک ہے اس کا، تو اس کو ملنا چاہیے خزانہ۔ قاضی بھی سمجھدار تھا کہ بھائی یہ کوئی اچھے لوگ ہیں۔ قاضی نے کہا ہاں بھائی بتائیے آپ کے اولاد میں کون کون ہیں؟ کہ جی اتنے لڑکے ہیں اور اتنے میرے گھر میں لڑکیاں، اتنے بچے ہیں میرے۔ دوسرے والے سے پوچھا تمہارے کیا ہے؟ کہ جی ہاں میرے اتنی لڑکیاں ہیں، ایسے ایسے، ٹھیک ہے، شادی کی عمر ہو گئی ہے؟ ہاں ہو گئی ہے، ان کی لڑکی کی ان کے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دی جائے اور جو یہ خزانہ ملا ہوا ہے دونوں کو جہیز کے طور پر اس کو دے دیا جائے۔ تو تقویٰ دیکھیے، مال سے بچ رہے ہیں، مال کو دور بھگا رہے ہیں، اور اب دیکھیے اللہ نے اس کی برکتیں کیا دی، دو خاندان بھی مل گئے، دونوں میں رشتہ داری بھی ہو گئی اور خزانہ دونوں کو بھی مل گیا۔ قاضی نے اچھا فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ہے ہمارے بڑوں کا تقویٰ، اور ہماری زندگی میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ ان واقعات کو سن کر، ان کو دیکھ کر کے ہمیں بھی اسی طرح کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چلو زمین کے اندر نکلے ہوئے خزانے میں تقویٰ تو بڑی اونچی بات ہے، اس کو اختیار کرنا تو ہر آدمی کے بس کا کہاں ہے، اس کے لیے تو بڑے قربانی دینی پڑتی ہے، بڑے دل گردے کی بات ہے۔ اور واقعہ بتاتا ہوں تمہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، آپ کے پاس میں رات کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر گئے، دستک دی، سلام کیا کہ اندر آنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے چراغ کی روشنی میں کچھ لکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آئے تو معلوم کیا کہ اپنے ذاتی کام کے لیے آئے ہو یا قوم کا کام ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، میں ویسے ہی ذاتی طور پہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، قوم کا تو کوئی کام نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا دیا
حضرت علی نے کہا کہ حضرت مہمانوں کے آنے پہ تو چراغ جلایا جاتا ہے، میں آپ کے پاس میں آیا ہوں تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ کہنے لگے کہ بھائی ایک بات سنو، یہ جو چراغ جل رہا ہے یہ بیت المال کے پیسوں سے جل رہا ہے، اور میں اس کے اندر بیت المال کا ہی حساب لکھ رہا تھا، قوم کا ہی حساب لکھ رہا تھا، اس لیے میں نے پہلے تم سے سوال کیا اگر تم قوم کے بھلے کے لیے اور قوم کے کام کے لیے آئے ہو تو یہ قوم کے پیسے سے جلنے والا چراغ ہے، تو میں تم سے چراغ کی روشنی میں بات کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ تم ذاتی طور پر آئے ہو، اپنے فائدے کے لیے آئے ہو، اس لیے ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ قوم کے پیسے سے جلنے والے چراغ میں ہم اپنی ذاتی بات کریں۔ یہ ہے تقوی، اس تقوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مالدار آدمی تھے، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن لوگوں نے خلیفہ بنا دیا، بادشاہ بن گئے، تو اپنا تمام مال سب قوم پر لٹا دیا، بالکل غربت کی زندگی گزاری، بالکل غربت کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ عید کا دن جب آیا تو تمام بچے عید پہ نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے بھی آئے، اپنی امی سے کہنے لگے امی جان کل عید ہے، پرسوں عید ہے، ہمیں بھی نئے کپڑے دلا دیجئے تاکہ ہم لوگ بھی بچوں کے ساتھ میں عید منا سکیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے، کہنے لگے کہ بھائی پیسے تو نہیں ہیں ہمارے پاس میں۔ بادشاہ کی یہ حالت ہے، بادشاہ کا تقوی دیکھیے، جب تقوی زندگی میں آتا ہے نا تو جو دنیا کے لالچ، مال، زمین، جائیداد، اس کی طرف سے انسان کی توجہ ہی ہٹ جاتی ہے، پھر تو وہ دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں اپنے بچوں کو کپڑے دلا سکوں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے آج کے دور میں تو اگر کوئی ودھایک یا کوئی منتری بن جائے تو وہ کتنا غریب ہوگا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال بیوی نے کہا بچے تقاضا کر رہے ہیں، عید کا موقع بھی ہے، ایسا کریں کہ آپ اپنے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اگر اس مہینے پیسے نہیں بچے ہیں تو بیت المال جائیں، جانے کے بعد میں جو ہے خزانچی صاحب سے کہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی تھوڑی سی عید ہو جائے گی، یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، بادشاہ تو تھوڑی عید ہو جائے گی، ہمارے گھر میں بھی ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ تو خزانچی بھی مطلب تقوی ہوتا تھا اس وقت زندگی کے اندر، خزانچی نے کہا امیر المؤمنین آپ مجھے یہ گارنٹی سے لکھ کر کے دے دیں کہ آپ اگلے 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، آپ اگلے 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کی مجھے گارنٹی دے دیجئے، میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دیتا ہوں۔ مایوس لوٹ کر کے آ گئے، کہا کہ بس پرانی کپڑوں میں عید منا لو۔ یہ تقوی تھا، اور دیکھیے تقوی کا یہ عالم غریبوں میں ہی نہیں، مالداروں کے اندر بھی بڑا تقوی تھا۔ ایک شہر کے گورنر نے کسی شہر کے اندر ٹیکس بڑھا دیا، ٹیکس لگا دیا، بھائی سب کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور وہ ٹیکس اتنا تھا کہ جس کو غریب آدمی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں میں بے چینی ہو گئی، جیسے آج بھی اگر کسی چیز پر ٹیکس بڑھا دیا جائے تو بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال جب ٹیکس بڑھا دیا گیا، غریبوں میں پریشانی کا عالم ہوا، تو یہ خبر جب شہر میں عام ہوئی تو ایک شخص جو صاحب مال تھے، اللہ نے جنہیں مالدار بنایا تھا، ان کی بیوی کو یہ خبر پہنچی۔ جب ان کی بیوی کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرا جو بھی سونا چاندی ہے سب وہ جمع کرو۔ انہوں نے تمام سونا چاندی زیورات سب اپنے اکٹھے کیے، ایک کپڑے کے اندر ڈالے، اور ڈالنے کے بعد میں اس گورنر کے پاس پہنچائے اور کہا اس سے کہو کہ جتنا ٹیکس ان کا 1 سال میں وصول ہو سکتا تھا اس ٹیکس کو جمع کریے، اور اس ٹیکس کو جمع نہ کریے، اس ٹیکس کو معاف کر دیجئے، جتنا وہ پیسہ ہو سکتا تھا وہ پیسہ میں آپ کو ان زیورات کی شکل میں دے رہی ہوں، لیکن غریبوں کا بھلا کیجیے، غریبوں کا بھلا ہونا چاہیے۔ بہرحال گورنر کے پاس میں جب یہ مال پہنچا تو گورنر کو تھوڑی شرم آئی کہ یار ایک عورت کے اندر یہ جذبہ کہ اپنے شہر کے لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے، جو غریب ہیں وہ کہاں سے ٹیکس دے پائیں گے، تو اس کو شرمندگی محسوس ہوئی، اور اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ دکھاؤ۔ جب دیکھا اس نے کہ سب اس نے چوڑیاں، اپنے گلے کا ہار، اپنی انگوٹھیاں، اپنے کانوں کے بندے سب دے دیے غریبوں کے بھلے کے لیے، تو اس کو شرم آئی۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ واپسی کر دو ان کو جس عورت کا ہے، اور کہہ دو کہ پورے شہر کا ٹیکس معاف کیا جا رہا ہے، کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ وہ تمام خزانہ اور زیورات پہنچا دیے گئے، واپس کر دیے گئے۔ جب اس عورت کے پاس میں آئے اور کہا کہ گورنر صاحب نے پورے شہر کا ٹیکس معاف کر دیا ہے،
اور آپ کا سونا اور زیورات بھی آپ کو واپس کر دیے۔ اس نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہ بھلا کا کام کیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا انہوں نے اس گٹری کو کھول کر کے دیکھا تھا، اپنے ہاتھوں سے چھوئے تھے میرے زیورات؟ کہا کہ ہاں اس کو تو کھول کر دیکھا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو چھوا بھی تھا۔ کہا کہ جس زیورات پر میرے زیورات بننے کے بعد جن زیورات پر کسی غیر محرم کا ہاتھ پڑ گیا ہو، اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے جسم سے لگاؤں، جاؤ اور اس کو پورے کے پورے کو بیچ کر کے ایک جامع مسجد بنا دی جائے۔ تو یہ تھا تقوی۔ تو میرے بزرگوں، ان واقعات سے ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے، اور جو دنیا کا لالچ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تقوی اختیار کرنے والوں کی زندگی میں اللہ رب العزت سکون پیدا فرما دیتا ہے، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو بہت ساری روایات کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے حساب کتاب کے اندر بالکل آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور ان کا معاملہ بالکل سکون کے ساتھ، آسانی کے ساتھ حل ہو جائے۔ تو جنت میں جانا آسان، دنیا کے اندر سکون، راحت، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہر معاملے کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کریں، حرام سے بچیں، ہمیشہ حلال کی طلب میں رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر تقوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تقوی یہی ہے، تقوی نام اس چیز کا یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کی نظر میں جو میں پیش کر رہا ہوں وہ کس کوالٹی کا ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی دھوکے موقع کا کام پیش نہیں کیا جاتا، اللہ کے سامنے تو اوریجنل کام پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اپنے تمام معاملات کے اندر تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تقوی اختیار کرنے والا بنائے اور تقوی والی زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔